السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم۔ بزرگوں دوستو، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تھوڑی سی بات آپ تمامی حضرات کے سامنے اس پر عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو سورہ انبیاء کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس موضوع کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں تازہ کروں تاکہ آگے کی بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار مکہ اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی نشانیاں دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، جیسا کہ آپ سے پہلے کے پیغمبروں نے لوگوں کو نشانیاں اور معجزات دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ان سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے اور انہوں نے جب ان کو معجزہ دکھایا تو کیا واقعی ان لوگوں نے ایمان لایا ان پر، یا معجزہ دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا؟ جب انہوں نے معجزہ دیکھا اور انکار کیا تو میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر یہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ان کو معجزہ دکھایا جائے، لیکن اللہ دنیا کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے انہی کافروں کا جواب دیتے ہوئے اس آیت مبارکہ میں یہ کہتا ہے کہ اے انسان، تو میرے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو میری قدرت کا انکار کرتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا زمین اور آسمان کو؟ ذرا سا زمین اور آسمان کو دیکھ، تجھے ہر چیز میں اللہ کے ہونے کی نشانی نظر آئے گی۔ کون ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہونے کی گواہی نہیں دے گی؟ آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، تاروں کو دیکھ، پانی کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، یہ سب تمہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جو اس پورے دنیا کے نظام کو چلانے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا سکتا ہے۔ اے کفار مکہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سچا واحد اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایسی بات کا تذکرہ کیا جس بات سے ہر آنکھ والا واقف ہے، ہر عقل والا جانتا ہے اس بات کو کہ واقعی زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ایک چلانے والے کی وجہ کر چل رہی ہیں، ایک چلانے والے کی وجہ کر چل رہی ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ایک گاڑی کو 200-400 آدمی چلائے تو کیا وہ گاڑی چل پائے گی؟ ڈرائیور تو کوئی ایک ہی ہوگا نا، کنٹرول تو کسی ایک کے ہی ہاتھ میں ہوگا نا۔ گاڑی ایک ہوگی، ڈرائیور انیک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی دنیا جو کوئی چلا رہا ہے تو کوئی ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ اگر انیک ہوتا تو آسمان اور زمین کا نظام نہیں چل پاتا، بلکہ آسمان اور زمین ختم ہو جاتے۔ ایک بڑے کمال کی بات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کہی ہے وہ سمجھیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے آسمان اور زمین میں معجزات بھرے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، تو ان کو معجزہ دکھ جائے گا جس معجزے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے۔ یہ جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، جسے دیکھ کر یہ اللہ کے ایک ہونے کو ماننا چاہتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کو دیکھیں، ان کو وہ معجزات مل جائیں گے جن کا یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔
اب ذرا دیکھیے اللہ کا خطاب، اللہ کیا کہتا ہے؟ اولم یر الذین ان خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ آنکھ والے اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے جب بنایا تھا تو یہ ملے ہوئے تھے آپس میں، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے پاور سے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا اللہ نے۔ آپ بس یوں سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں غبارہ ہو، بیلون ہو، بیلون کے اندر جب تک ہوا نہیں ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بیلون کا دونوں پرت آپس میں ملا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے اندر ہوا ڈالتے ہیں دونوں پرت الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک پرت اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا پرت نیچے کی طرف چلا آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، اتباع التابعین نے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان کو ملایا ہوا تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو الگ کر دیا، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہوا دے کر زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک فرق پیدا کر دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی ہوا ہے، اور جب دو چیزوں کے درمیان ہوا آتی ہے تو ان دو چیزوں کو وہ کیا کر دیتی ہے؟ الگ الگ کر دیتی ہیں۔ تو سائنٹیفک طور سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اگر میرے معجزات اور میری قدرت کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھو، زمین و آسمان پہلے ایک تھے لیکن میں نے ہوا پیدا کر دیا جس کے ذریعے میں نے زمین و آسمان کو الگ الگ کر دیا، میں نے آسمان کو الگ کر دیا اور زمین کو الگ کر دیا۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی، اور ایک وجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے۔ وہ روایت یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے سوال کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پہلے زمین و آسمان ایک تھے پھر میں نے ان کو الگ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم اس کی تفسیر، اس کا مطلب جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھو، جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والا عبداللہ ہے، ابن عباس، عباس کا بیٹا عبداللہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ قدرت، یہ طاقت دی ہے۔ سید المفسرین کا خطاب اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کے کہنے پر ان کو دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کر کے اس بارے میں پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو جب وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے زمین اور آسمان آپس میں ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان ہوا پیدا کر دیا، اور پہلے آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے جب زمین اور آسمان کو الگ کیا تو آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے تاکہ بارشیں ہو سکے، اور پہلے زمین غلات نہیں اگلتی تھی، اپجتی تھی، اللہ رب العزت نے زمین کے سینوں کو کھول دیا الگ ہونے کے بعد، تب سے یہ غلات اپجنے لگی، اگلنے لگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ان کو ملا کر رکھا تھا نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے غلے نکلتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو الگ کیا تو زمین کو ایک گن دیا بارش برسانے کی، اور زمین کو اللہ رب العزت نے ایک گن دیا زمین سے غلے اگانے کی۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ تو پہلے زمین اور آسمان ایک تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ہوا کے ذریعے الگ الگ کر دیا، اور آسمان کو بارش برسانے والا بنا دیا اور زمین کو غلات اگانے والا بنا دیا۔ اے انسان، تو صبح و شام اللہ کی اس قدرت کو دیکھتا ہے اور پھر بھی تو پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ پھر بھی تو اس پر سوال کرتا ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں؟
پھر بھی تو بار بار یہ پوچھتا ہے کہ ہم سر کس کے آگے جھکائیں؟ جس خدا نے یہ کارنامہ کیا اسی خدا کے آگے سر جھکاؤ۔ جس نے زمین اور آسمان کو ایک بنایا تھا مگر ہوا کے ذریعے ان کو الگ کر دیا، اس خدا کی پرستش کرو۔ تم اور کسی کے آگے کیوں بھاگتے ہو؟ تم اور کسی کو اپنا مونس و غمخوار کیوں مانتے ہو؟ تم اور کسی کے آگے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ تم اور کسی کے آگے اپنی باتیں کیوں رکھتے ہو؟ اسے حاجت روا کیوں سمجھتے ہو؟ یہ وہ ساری قدرتی باتیں ہیں جسے دیکھو اور محسوس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر نگاہ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اور اللہ نے اگر تمہیں عقل دی ہیں تو زمین و آسمان کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ یہ سارے کارنامے کون کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا نظام دنیا کا کون چلا رہا ہے۔ جواب ایک ہی ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہیے یہ آسمان اور زمین کو دیکھیں، اس کے اندر ان کو ہزاروں ہزار نشانیاں دکھ جائیں گی جو بتائیں گی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں نے جب آسمان اور زمین کو الگ کر دیا تو زمین پانی پر تیرنے لگی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز زیادہ دیر پانی پر تیر نہیں پاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اور دیگر معاملات سے وہ پلٹ جاتی ہے، الٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس زمین کو قرار دینے کے لیے اس پر پہاڑ کی کیلیں ٹھوک دی، اس پر پہاڑ کی میں نے کیلیں ٹھوک دی۔ کیا تم میں سے کسی انسان یا جنات یا کسی اور مخلوق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کی کیل کو زمین کے اوپر ٹھوک دے؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ان سارے خداؤں کو جو پوج رہے ہیں مٹی یا پتھر کے، یہ سچے خدا نہیں ہے، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس خدا کی بات کر رہے ہو وہ سچا خدا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ دکھتا کیوں نہیں ہے، اور تم ہی ایک ملے ہو گواہ اس کے لیے جس کی طرف سے تم گواہی دے رہے ہو، ہمیں دکھاؤ معجزات۔ تو اے انسان، میں نے تجھے آنکھ دی ہے، عقل دی ہے، یہ بتا کہ اگر میں نے اس زمین پر پہاڑوں کے کیل کو نہ ٹھوکا ہوتا تو یہ زمین برقرار نہ رہتی اور تیرا وجود اس زمین پر نہیں ہوتا۔ یہ بتا کہ پہاڑوں کی اتنی بڑی کیل کس نے زمین کے سینوں پر ٹھوکی ہے؟ کیا کسی انسان کے بس کی یہ بات ہے؟ کیا کوئی جنات یہ کام کر سکتا ہے؟ تو تمہارا جواب ہوگا نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ہاں مان لو کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ کارنامہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں اسی اللہ کی پوجا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کسی اور کی طرف تمہیں جانے سے جو روک رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے زمینوں کے سینوں پر پہاڑوں کے کیل ٹھوک دیے ہیں۔ باقی پہاڑ سے، پتھروں سے بنے ہوئے یہ جو مورتیاں تم دیکھتے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جس نے زمین کے سینوں پر پہاڑ کے کیل ٹھوک دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری نشانی کا ذکر کرتا ہے، زمین اور آسمان کو الگ کرنا، پھر زمین کے سینے پر کیل کا ٹھوکنا پہاڑ کا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت تیسری نشانی بیان کرتا ہے۔ وہ تیسری نشانی بھی بڑی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگلی نشانی جو تم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو ایک چھت بنایا ہے ہم نے آسمان کو جو تمہارے سروں پر محفوظ ہے۔ یہ بتاؤ کہ بغیر پیلر، بغیر بیم کے تم کسی چھت کو روک سکتے ہو؟ آج تک یہ آسمان تمہارے سر پر نہیں گرا بغیر پیلر، بغیر بیم کے۔ یہ تمہارے سروں پر جو لٹکی ہوئی آسمان کی چھت ہے، یہ بتاؤ کون ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے؟ کون ہے؟
جس نے اس کو روکا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے پہلے آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا، پھر زمین کو روکنے کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑ کے کیل کو اس کے سینے پر ٹھوک دیا، اور پھر اللہ آسمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے کہ میں نے بغیر کسی سہارے کے اس آسمان کو تمہارے سروں پر چھت بنا دیا۔ بتاؤ یہ چھت تمہارے سروں پر گرتی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے سروں پر گرتی کیوں نہیں ہے؟ کون ہے جو اسے روکے ہوا ہے؟ جواب دو اس کا۔ ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ ہر انسان کی زبانیں لاجواب ہو جائیں گی اور مجبوراً وہ کہے گا کہ ہاں کوئی تو ہے جو اسے روکے ہوا ہے، وگرنہ یہ تو ہمارے سروں پر گر جائے۔ اور ہاں ایک وقت آئے گا کہ وہی رب ذوالجلال جس نے اب تک اس کو روکا ہوا ہے، جب قیامت آئے گی وہ اسے چھوڑ دے گا اور یہی آسمان ہمارے سروں پر گرا دیے جائیں گے۔ ایک دن ہونا ہے اس کو، لیکن اب تک نہیں ہو رہا ہے۔ اب تک یہ چھت بن کر ہمارے سروں پر اگر آسمان ہے تو کون ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے؟ تم معجزہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، یہ صبح و شام تمہارے سامنے دکھنے والی چیز اللہ کی قدرت، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ تاکہ ہم مان سکے کہ ہاں تم سچے خدا کی بات کرتے ہو۔ اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو سکتی ہے اس اللہ کے ہونے پر، اور اس اللہ کے معبود برحق ہونے پر، اس کے سچے خدا ہونے پر؟ اس سے بڑی بھی بھلا کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی بھلا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے جسے تم دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ بزرگوں، دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے اسی آسمان کے تعلق سے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ جس نے اسی آسمان کے اندر اس نے دن اور رات بنا دیے، سورج اور چاند کو پیدا کر دیے، اور یہ سب یعنی سورج، چاند، تارے، یہ سب کے سب اپنے ہی راستوں پر، اپنے ہی مدار میں چل رہے ہیں۔ یہ ذرا سا نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ذرا سا ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی ٹیگ ہے، نہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی لڑکھڑاہٹ ہے۔ اگر یہ اپنے مدار سے، اپنے راستے سے ذرا سا بھی ہٹ جائیں، یہ دنیا تباہ ہو جائے۔ ذرا یہ بتاؤ اے لوگو، ذرا تم یہ بتاؤ، اس بات کا جواب دو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو آسمان، یہ آسمان تمہارے سروں پر اللہ نے چھت کی طرح بنا دیے، یہ تمہارے چھتوں پر نہیں گرتے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ تمہارے سروں پر نہیں گرتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی آسمان میں اللہ نے دن اور رات بھی بنا دیے ہیں، اسی آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کر دیا۔ نہ جانے کتنے ستارے ہیں جنہیں کوئی انسان گن نہیں سکتا۔ جب آپ علم فلکیات کی طرف دوڑیے گا، آسمانی علم کو جاننے کی کوشش کیجئے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ تارے ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، اور کچھ تارے ایسے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، جو آسمان میں گھومتے رہتے ہیں۔ دنیا نے تو یہ سمجھا تھا کہ جیسے سیلنگ ہے، سیلنگ کے اوپر ہم نے ایک ہولڈر لگا کر کے ایک بال فکس کر دیا، وہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ دنیا نے سمجھا کہ چاند اور سورج کو بھی اللہ نے اسی طریقے سے ایک جگہ پر سیٹ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا تو یہی سمجھتی تھی، لیکن جب دنیا نے ترقی کیا تو دنیا نے بھی مان لیا کہ جی ہاں، آسمان میں جو تارے ہیں، سیارے ہیں، یہ بھی اوپر میں سیر کیا کرتے ہیں، یہ کسی ایک جگہ پر چپکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ذرا بتاؤ کہ کون سا ایندھن ان کے اندر ڈالا گیا ہے کہ یہ اوپر میں تیر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں؟ کون سا پٹرول ہے ان کے اندر؟ کون سا انجن ہے ان کے اندر؟ کون سی بیٹری ڈالی گئی ہے ان کے اندر؟ کون سی انرجی ہے ان کے اندر؟ کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو تم کہو گے نہیں صاحب، ہماری عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ تو کہا گیا جو تمہاری عقل میں بات آئے نہیں اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہونے پر معجزہ دکھائیے، گواہی دیجئے۔ آسمانوں میں یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سیارے ہیں، یہ سب کے سب جو چل رہے ہیں، بتاؤ کہ اس کے اندر کون سا ایندھن، کون سا انجن، کون سی بیٹری، کون سی انرجی ڈالی گئی ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ نہیں صاحب، زمین کی چیز ہو یا آسمان کی چیزیں، اسے چلانے والا تو واحد اللہ کی ذات ہے، اس کے ماں سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے بزرگوں اور دوستوں، اور اس تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بات آپ جان لیجئے کہ اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے تو بالیقین یہ کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ کفار مکہ کے پیٹرن پر آج بھی چل رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کو بھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ کا ایمان اور اعتقاد کیا تھا؟ وہ تو یہی کہتے تھے نا کہ نہیں صاحب، کوئی اللہ نہیں ہے جو ہم سے حساب اور کتاب لے گا، کوئی اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ جو ہم سے حساب اور کتاب لے گا، ہم سے کون حساب اور کتاب لے گا؟ مرنے کے بعد کہیں ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ مرنے کے بعد کہیں کوئی ہم سے کچھ پوچھے گا بھی؟ ہم تو مرتے ہیں، زمینوں میں سڑ گل جاتے ہیں، ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کا اعتقاد تھا، ان کا یقین تھا، یہی ان کا ایمان تھا۔ اور آج بدقسمتی سے اللہ معاف کرے، اللہ بچائے کہ بعض مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد اور ایمان ہو چکا ہے کہ کون ہے جو ہم سے سوال کرے گا، کون ہے جو ہم سے بات کرے گا۔ اور اس سے بڑا ظلم آج کے وقت میں آپ سے کہوں، میں ایک جگہ تذکرے میں بات پڑھتے پڑھتے یہ پڑھ گیا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا زمانہ آج سے 700 سال پہلے کا ہے، یہ سب بہت قریب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے درمیان علماء کو، مقررین کو، خطبہ کو یہ چاہیے کہ بشارت والی احادیثیں نہ پڑھیں، خوشخبری والی باتیں نہ کریں، یعنی انسان یہ نہ کہے کہ فلانا کرو تو جنت میں، فلانا کرو تو جنت میں، ایسے کرو تو جنت میں، ایسے کرو تو جنت میں، اس طریقے کی باتیں نہ کریں، وگرنہ لوگ کیا ہوگا، لوگ کسی ایک بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، کسی ایک بات پر روک جم کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ اعمال سے کوسوں دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ڈیلی مسجد کا دروازہ چھوڑ کر جنتی دروازے کو پار کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے بزرگوں؟ یہ سب بدعمالی اور اعمال سے دور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہم نے اور آپ نے تلاش لیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھیے کہ اعمال کرنا ضروری ہے، اور اعمال آپ کے پاس اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ دل میں، دماغ میں، نیت میں اس بات کا پورا یقین ہو کہ ہاں وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اور ہم سے ہمارے کیے کا حساب اور کتاب لے گا۔ آپ کو یہ اعتقاد رکھنا ہے۔ یہ خطاب صرف کفار مکہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ خطاب آپ سے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے وجود پر آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے وجود کو آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو مانو اور اپنے وجود کو مٹتا ہوا ختم سمجھو۔ آپ آگے کی آیتیں پڑھیے، آگے کی آیتوں میں یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اب جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے نا تو ہم لوگ جشن منائیں گے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے دھرم کو یہ برا کہتے ہیں، مریں گے تو ہم جشن منائیں گے۔ اللہ نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا، کیا میرے رسول ایک لاسٹ ہیں جو مریں گے؟ ان سے پہلے لوگ آ کر کے نہیں مرے ہیں، ان سے پہلے کے رسول بھی تو مر گئے، ان سے پہلے کے رسول بھی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی رخصت ہو جائیں گے، اور تم ان کے مرنے پر جشن مناؤ گے؟ کیا تم یہاں رہنے کے لیے آئے ہو کہ تمہیں بھی موت آئے گی؟ تم بھی مرو گے، اور جب تم مرو گے تو یاد رکھو کہاں آؤ گے؟ مر کر میرے ہی پاس آؤ گے نا۔ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، جسے میں نے جان دی ہے میں اسے تباہ بھی کروں گا، اور صرف باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ باقی رہے گا، باقی سب کے سب مٹ جائیں گے، کون باقی رہے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے بندوں کو سمجھانے کا اور بتانے کا کہ میرے رسول سے بھی ایسے مطالبے کیے گئے جو تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ نے 1450 سال پہلے دے دیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اس دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہی اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کر حساب اور کتاب لیں گے۔ میرا رب جیسے آج سچا ہے ویسے انشاءاللہ وہ اس دن بھی سچا ہوگا۔ میرا رب ہے نا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا،
اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ختم کرے گا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق پھر جب چاہے گا اس چیز کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو ہمارا ایمان اور اعتقاد اس بات پر ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ہمیشگی کے لیے نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک دن مرنا ہے، اور مر کر ہمارا وجود ختم نہیں ہوگا، ہم دوبارہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے حضور اپنے کیے کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اور بزرگوں، دوستو، میں پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، کسی ایک معاملے پر رک جانے کی بات نہیں ہے، قدم قدم پر آپ کو اپنے بہتر اعمال کی فکر کرنی ہے۔ کسی ایک چیز پر آپ مت رک جائیے کہ شب قدر جاگ لیا، کام ختم ہو گیا، رمضان نکل گیا، کام ختم ہو گیا۔ کسی ایک چیز پر تکیہ کر کر کے مت بیٹھ جائیے کہ فلانا پیر صاحب سے مرید ہو گئے تو کام بن گیا، فلانا امام صاحب کے فالوور ہیں، کام بن گیا، میرے ابا بڑھ کے ولی تھے تو کام بن گیا۔ کسی ایک چیز پر تکیہ کر کر کے مت بیٹھیے، یاد رکھیے ہر قدم پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی میرے رسول نے سکھایا ہے، یہی میرے رسول نے بتایا ہے کہ ہر قدم پر جب تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہو تو ہر قدم پر تمہارے اعمال بھی اسی اعتبار کے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔